پی ٹی آئی قیادت کے خلاف پولیٹیکل پارٹی آرڈر 2002 کے تحت کارروائی کا فیصلہ۔ وزیراعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس، ممنوعہ فنڈنگ کیس پر مشاورت کی گئی۔ اجلاس کے بعد مریم اورنگزیب نے بتایا کہ تحریک انصاف غیر ملکی امداد لینے والی جماعت قرار پائی ہے، جلد ڈکلیریشن تیار کر کے سپریم کورٹ بھیجا جائے گا۔ پی ڈی ایم نے عمران خان کی نااہلی کے لیے الیکشن کمیشن میں ریفرنس دائر کر دیا۔ ریفرنس محسن شاہ نواز رانجھا کی جانب سے جمع کرایا گیا۔ متن میں موقف اختیار کیا گیا کہ سابق وزیر اعظم نے توشہ خانہ سے ملنے والے تحائف اثاثوں میں ظاہر نہیں کیے۔ عمران خان کو آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہل کیا جائے۔ پاکستان تحریک انصاف کا ایک اور بڑا یو ٹرن، پی ٹی آئی نے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کے خلاف جوڈیشل کمیشن میں دائر ریفرنس واپس لے لیا۔ چیف الیکشن کمشنر کے خلاف دائر کردہ ریفرنس رجسٹرار آفس پہنچنے کے فوری بعد ہی واپس لیا گیا۔ فواد چودھری کہتے ہیں ریفرنس میں مزید قانونی پہلوؤں کو اجاگر کیا جائے گا۔ پیسوں کے بغیر کوئی پارٹی نہیں چل سکتی، انہیں خوف ہے کہ قوم آزاد ہو رہی ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا الیکشن کمیشن کے باہر احتجاجی مظاہرہ۔ کہا جب ہماری حکومت گرائی تو سب مطمئن تھے کہ پی ٹی آئی ختم ہو گئی، مگر قوم سڑکوں پر نکل آئی۔ یہ لوگ ہمیشہ اداروں کو استعمال کرتے ہیں، 25 مئی کو ہونے والا ظلم کبھی نہیں بھول سکتا۔ حکومتی اتحاد نہ عوام میں جانے، نہ الیکشن کرانے، نہ مسائل حل کرنے کے قابل ہے۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کی سیاسی مخالفین پر تنقید۔ کہا 13 پارٹیوں نے عمران خان اور اس کی پارٹی کو ہدف بنایا ہوا ہے۔ انہوں نے 100 پریس کانفرنسوں کا عالمی ریکارڈ قائم کیا۔ الیکشن کمیشن کا بھونڈا فیصلہ سپریم کورٹ میں جانے کے ساتھ ہی نیست و نابود اور دفن ہو جائے گا۔ نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز نے کہا تحریک انصاف کو الیکشن کمشنر سے استعفیٰ مانگنے کے بجائے عمران خان سے استعفیٰ مانگنا چاہیے، جس نے ناجائز پیسے سے اپنی جیبیں بھرنے کی خاطر جماعت کو بھیڑ چڑھا دیا۔ عمران خود تو انشاءاللہ جائے گا ہی، مگر اپنے ساتھیوں کو بھی ڈبوئے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے کہا کافری گور پاکستان تحریک انصاف میں بکاؤ مال ختم ہو گیا۔ لاہور پولیس لائنز میں شہداء پولیس تقریب سے خطاب۔ ایک صحافی کے سوال کے جواب میں کہا عمران خان نے مجھے وزیر اعلیٰ بنا دیا، یہ کافی ہے۔ شہباز شریف نے پولیس کے شہداء کے لیے کچھ نہیں کیا۔ صادق و امین نے جھوٹا بیان حلفی جمع کروایا تھا، یہ خیرات کے نام پر بھی غیر ملکی ممنوعہ فنڈنگ دیتے رہے۔ سینیٹر شیری رحمان کہتی ہیں ایک وزیر اعظم کو عدالت نے غلط بیانی کی بنیاد پر نااہل کیا تھا۔ یہاں معاملہ پیسے نہ لینے کا نہیں بلکہ اربوں روپے کی ممنوعہ فنڈنگ لینے، 13 اکاؤنٹس چھپانے اور مسڈ ڈکلیریشن کا ہے۔ الیکشن کمیشن کا فارن فنڈنگ کا فیصلہ یک طرفہ ہے۔ پی ٹی آئی سندھ کے صدر علی زیدی نے الیکشن کمیشن کو نشانے پر رکھ لیا۔ فریال تالپور، مراد علی شاہ اور شازیہ مری پر بھی خوب تنقید کی۔ کراچی میں پریس کانفرنس کے دوران علی زیدی بولے الیکشن کمیشن نے تماشا لگا دیا، احمقانہ فیصلوں کے خلاف پوری قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے۔ محسن شاہ نواز رانجھا نے کہا عمران خان نے تحائف کی رپورٹ خفیہ رکھی۔ جن لوگوں نے عمران خان کو صادق اور امین قرار دیا آج وہ ان کے کارنامے دیکھیں۔ عابد شیر علی کہتے ہیں عمران خان نے منی لانڈرنگ نہیں کی تو فائنینشل ٹائمز کے خلاف کارروائی کریں۔ عمران خان نے ملک میں انتشار پھیلانے کے لیے بیرون ملکوں سے پیسہ لیا۔ فارن فنڈنگ کی ساری تحقیقات پی ٹی آئی دور میں ہوئیں۔ وزیر مملکت مصدق ملک نے کہا عمران خان نے گورنر اسٹیٹ بینک لگایا جس نے ریکارڈ الیکشن کمیشن کو دیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فاروق حبیب نے کہا رجیم چینج کی سازش کے تحت عمران خان کو ہٹایا لیکن وہ مزید پاپولر ہو گئے۔
سیلاب متاثرین کی داد رسی کے لیے وزیراعظم شہباز شریف متحرک، خیبر پختونخوا کے بارشوں اور سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ، کہا صوبائی حکومت کے ساتھ مل کر فوری ریلیف کا پروگرام دے رہے ہیں۔ صوبائی حکومت دوسری جماعت کی ہے لیکن اس سے کوئی اختلاف نہیں، امدادی کاموں اور ریلیف میں کوئی سیاست نہیں ہوگی۔ بلوچستان میں گزشتہ 2 ماہ سے مانسون کی جاری بارشوں نے تباہی مچا دی۔ سیلاب سے مزید 2 افراد جاں بحق، اموات کی تعداد 166 ہو گئی جبکہ 75 افراد زخمی ہو گئے۔ پی ٹی ایم میں حکام کے مطابق بارشوں سے اب تک مجموعی طور پر صوبے بھر میں 15,337 مکانات کو نقصان پہنچا ہے۔ ملک بھر میں کورونا وائرس کی چھٹی لہر نے مزید 4 افراد کی جان لے لی۔ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا مثبت کیسز کی شرح میں اضافہ ہوا، 3.63% ریکارڈ کی گئی۔ آج کورونا سے مزید 789 افراد متاثر ہوئے۔ جو راہ خدا میں مارے گئے وہ زندہ تھے، زندہ ہیں۔ یوم شہدائے پولیس جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ پولیس لائنز اور شہداء کی یادگاروں پر خصوصی تقریب۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا پولیس کے شہداء کو سلام، فیملیز کی پینشن میں اضافے کا بھی اعلان۔ امریکی ڈالر نے ایک لمبی اڑان کے بعد پسپائی اختیار کر لی۔ انٹر بینک میں امریکی ڈالر 5 روپے 79 پیسے سستا ہو کر 223 روپے کا ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت میں 3 روپے کمی ریکارڈ کی گئی۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 227 روپے میں فروخت۔ دوسری جانب سٹاک مارکیٹ میں بھی تیزی کا رجحان ہے۔ مہنگائی میں پسے عوام کے لیے اچھی خبر، حکومت نے کھانے پینے کی اشیاء پر درآمدی ڈیوٹی کم کر دی۔ اطلاع کی 1 جولائی سے ہو گیا، تاجروں کو بھی آخرکار سنے گی۔ حکومت کا بجلی کے بلوں سے ٹیکس وصولی ختم کرنے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق تاجروں کے بجلی کے بلوں کے ساتھ ٹیکس وصولی ختم کرنے کا فیصلہ نون لیگ کی اعلیٰ قیادت کے کہنے پر کیا گیا۔ عمرہ زائرین کے لیے اچھی خبر، سعودی حکام نے عمرہ زائرین کے لیے ریپڈ پی سی آر ٹیسٹ اور کورونا ویکسینیشن سرٹیفکیٹ کی شرط ختم کر دی۔ وزارت حج و عمرہ نے تصدیق کی ہے کہ بیرون ملک سے عمرہ کرنے کے خواہش مند عازمین کو سعودی عرب میں داخلے کے لیے منفی پی سی آر ٹیسٹ کے نتائج کی ضرورت نہیں۔ السلام علیکم، کوہینو نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد زبیر۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانے، بلیٹن کا آغاز کریں گے اس شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانے، بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں، وفاقی کابینہ نے ممنوع فنڈنگ کے معاملے پر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے خلاف پولیٹیکل آرڈرز 2002 کے تحت کارروائی کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا جس میں پی ٹی آئی ممنوع فنڈنگ کیس کے فیصلے کی روشنی میں آئندہ لاہ عمل پر مشاورت کی گئی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر قانون اور حکومتی قانونی ٹیم نے کابینہ کو الیکشن کمیشن فیصلے پر بریفنگ دی۔ اس دوران وزیر اعظم کی ہدایت پر سیکریٹری قانون اور سیکریٹری داخلہ کے علاوہ تمام بیوروکریٹس کو اجلاس سے باہر بھیج دیا گیا۔ اجلاس کے بعد میڈیا کو بریفنگ میں وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے بتایا کہ کابینہ نے ممنوع فنڈنگ کے معاملے پر پی ٹی آئی قیادت کے خلاف پولیٹیکل پارٹی آرڈر 2002 کے تحت کارروائی کا فیصلہ کیا ہے۔ مریم اورنگزیب نے بتایا کہ پی ٹی آئی قیادت کے خلاف پولیٹیکل پارٹی آرڈر 2002 کے آرٹیکل 2، 6، 15 اور 17 کے تحت کارروائی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ تحریک انصاف غیر ملکی امداد لینے والی جماعت قرار پائی ہے، جلد ڈکلیریشن تیار کر کے سپریم کورٹ بھیجا جائے گا۔
پی ڈی ایم نے عمران خان کی نااہلی کے لیے الیکشن کمیشن میں ریفرنس دائر کر دیا۔ ریفرنس محسن شاہ نواز رانجھا کی جانب سے الیکشن کمیشن میں جمع کرایا گیا۔ متن میں موقف اختیار کیا گیا کہ سابق وزیر اعظم نے توشہ خانہ سے ملنے والے تحائف اثاثوں میں ظاہر نہیں کیے۔ عمران خان کو آئین کے آرٹیکل 62(1) کے تحت نااہل کیا جائے۔ پی ڈی ایم نے آئین کے آرٹیکل 63 کے تحت ریفرنس دائر کیا۔ پاکستان تحریک انصاف کا ایک اور بڑا یو ٹرن۔ پاکستان تحریک انصاف نے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کے خلاف جوڈیشل کمیشن میں دائر ریفرنس واپس لے لیا۔ چیف الیکشن کمشنر کے خلاف دائر کردہ ریفرنس رجسٹرار آفس پہنچنے کے فوری بعد ہی واپس لیا گیا۔ ریفرنس میں ممنوعہ فنڈنگ کیس کا فیصلہ تبدیل ہونے کے نکات شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ریفرنس میں مزید قانونی پہلوؤں کو اجاگر کیا جائے گا۔ اس حوالے سے رہنما پی ٹی آئی فواد چودھری کا کہنا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کے خلاف ریفرنس کو روکا ہے، مزید شاہد ساتھ لگا رہے گا۔ اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے ممنوعہ فنڈنگ کیس کے فیصلے میں رد و بدل کیا۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے میں رد و بدل کے نکات ڈال کر دوبارہ ریفرنس دائر کریں گے۔ پیسوں کے بغیر کوئی پارٹی نہیں چل سکتی، انہیں خوف ہے کہ قوم آزاد ہو رہی ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا الیکشن کمیشن کے باہر احتجاجی مظاہرین سے خطاب۔ کہا جب ہماری حکومت گرائی تو سب مطمئن تھے کہ پی ٹی آئی ختم ہو گئی، مگر قوم سڑکوں پر نکل آئی۔ یہ لوگ ہمیشہ اداروں کو استعمال کرتے ہیں، 25 مئی کو ہونے والا ظلم کبھی نہیں بھول سکتا۔ چیئرمین تحریک انصاف اور سابق وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ ان لوگوں کو خوف ہے کیونکہ قوم پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے۔ قوم کو کنٹرول کرنے کے لیے انہوں نے الیکشن کمیشن کا استعمال کیا ہے۔ ملک بھر میں الیکشن کمیشن کے خلاف ہونے والے احتجاج سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ آج الیکشن کمیشن کے خلاف احتجاج کسی وجہ سے بلایا ہے، لیکن حکومت نے اسلام آباد کو ایک قلعے کی شکل دے دی ہے۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے اسلام آباد پر کوئی حملہ کرنے لگا ہے۔ آئین ہمیں پرامن احتجاج کی اجازت دیتا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ 26 سال سے سیاست کر رہا ہوں، ہمیشہ پرامن احتجاج کیا ہے، آئین اور قانون میں رہتے ہوئے احتجاج کرتے ہیں، لیکن پتہ نہیں حکومت کو ہمارے احتجاج سے اتنا خوف کیوں ہے۔ انہوں نے کہا کہ کرونا وبا کے دوران بہترین طریقے سے نکلے، دنیا نے ہماری پالیسیوں کو سراہا، عالمی سطح پر مہنگائی کے چیلنج سے بھی اللہ کے فضل سے کامیابی سے نکلے۔ انہوں نے کہا کہ سازش کے تحت ہماری حکومت گرائی گئی۔ انہوں نے کہا مٹھائیاں تقسیم کی، لیکن اللہ نے عوام کے دل موڑے اور سازش کے تحت گرائی گئی حکومت کے خلاف لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ عمران خان نے کہا کہ ہم نے 25 مئی کو احتجاج کی کال دی تو انہوں نے ظلم و بربریت کی، چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا۔ پولیس اور رینجرز نے نہتے عوام پر شیلنگ کی، ربڑ کی گولیاں چلائیں۔ یہ سمجھ رہے تھے خوف کی فضا قائم کریں گے تو عوام خاموش بیٹھ جائیں گے۔ پنجاب ضمنی انتخابات میں یہ سمجھ رہے تھے داندلی کر کے جیت جائیں گے، لیکن داندلی کے باوجود یہ لوگ پنجاب ضمنی الیکشن ہار گئے۔ حکومتی اتحاد نہ عوام میں جانے، نہ الیکشن کرانے، نہ مسائل حل کرنے کے قابل ہے۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کی سیاسی مخالفین پر تنقید۔ کہا 13 پارٹیوں نے عمران خان اور اس کی پارٹی کو ہدف بنایا ہوا ہے۔ انہوں نے 100 پریس کانفرنسوں کا عالمی ریکارڈ قائم کیا ہے۔ الیکشن کمیشن کا بونڈا فیصلہ سپریم کورٹ میں جانے کے ساتھ ہی نیست و نابود اور دفن ہو جائے گا۔ حکومتی اتحاد نے ملکی اور عوامی مسائل حل کرانے کی بجائے گرفتاریوں، مقدمات، عمران خان اور اس کی پارٹی کو نااہل کرانے پر زور دیا ہوا ہے، جس سے سیاست میں مزید انتشار اور خلفشار بڑھے گا۔ فضل الرحمان اور نواز شریف پہ انتقامی سیاست کی آگ پر پیٹرول ڈال رہے ہیں اور پیپلز پارٹی خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ جہاں وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ مریم نواز نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کو الیکشن کمشنر سے استعفیٰ مانگنے کے بجائے عمران خان سے استعفیٰ مانگنا چاہیے، جس نے ناجائز پیسے سے اپنی جیبیں بھرنے کی خاطر جماعت کو بین چڑھا دیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ عمران خان خود تو انشاءاللہ جائے گا ہی، مگر اپنے ساتھ ان اراکین کو بھی ڈبوئے گا جن کے نام پر اس نے باہر سے پیسہ منگوایا۔
آپ کو بتا رہے ہیں کہ مریم نواز نے کہا ہے تحریک انصاف کو الیکشن کمشنر سے استعفیٰ مانگنے کے بجائے عمران خان سے استعفیٰ مانگنا چاہیے، جس نے ناجائز پیسے سے اپنی جیبیں بھرنے کی خاطر جماعت کو بھین چڑھا دیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ عمران خان خود تو انشاءاللہ جائے گا ہی، مگر اپنے ساتھ اپنے ان اراکین کو بھی ڈبوئے گا جن کے نام پر اس نے باہر سے پیسہ منگوایا۔ صادق اور امین نے جھوٹا بیان حلفی جمع کروایا تھا، یہ خیرات کے نام پر بھی غیر ملکی ممنوعہ فنڈنگ لیتے رہے۔ سینیٹر شیری رحمان کہتی ہیں ایک وزیر اعظم کو عدالت نے غلط بیانی کی بنیاد پر نااہل کیا تھا۔ یہاں معاملہ پیسے نہ لینے کا نہیں بلکہ اربوں روپے کی ممنوعہ فنڈنگ لینے، 13 اکاؤنٹس چھپانے اور مس ڈکلیریشن کا ہے۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد احتجاج کی بجائے عمران خان کو پارٹی سربراہی سے مستعفی ہو جانا چاہیے۔ وفاقی وزیر برائے ماحولیاتی تبدیلی سینیٹر شیری رحمان کا کہنا ہے کہ آج پی ٹی آئی صرف اپنا بیانیہ بچانے کے لیے احتجاج کر رہی ہے۔ دوسروں سے تلاشی دینے کا مطالبہ کرنے والوں سے خود 13 اکاؤنٹس اور غیر ملکی ممنوعہ فنڈنگ چھپائی۔ عمران خان خود دعویٰ کرتے رہے کہ انہوں نے ممنوعہ فنڈ نہیں لیے۔ انہوں نے مزید لکھا کہ قانون اور فیصلے الگ الگ نہیں ہونے چاہیے۔ عمران خان اور پی ٹی آئی اب قوم سے مزید جھوٹ نہیں بول سکتی۔ پی ٹی آئی رہنما علی زیدی کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن کا فارن فنڈنگ کا فیصلہ یک طرفہ ہے۔ پی ٹی آئی سندھ کے صدر علی زیدی نے الیکشن کمیشن کو نشانے پر رکھ لیا۔ فریال تالپور، مراد علی شاہ اور شازیہ مری پر بھی خوب تنقید کی، شرجیل میمن کو بھی خوب سنائی۔ کراچی میں پریس کانفرنس کے دوران علی زیدی بولے الیکشن کمیشن نے تماشا لگا دیا ہے، احمقانہ فیصلوں کے خلاف پوری قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے۔ جو باہر سے ملک میں ڈالر لے کر آئے وہ چور اور یہاں سے ڈالر اسمگل کرے وہ وزیر اعظم ہے۔ فیصل واڈا کو تو دوہری شہریت پر فارغ کر دیا، لیکن مراد علی شاہ کی دوہری شہریت پر خاموشی ہے۔ عمران خان نے تحائف کی رپورٹ خفیہ رکھی۔ جن لوگوں نے عمران خان کو صادق اور امین قرار دیا آج وہ ان کے کارنامے دیکھیں۔ محسن شاہ نواز رانجھا کہتے ہیں خود ساختہ صادق اور امین کا چہرہ قوم کے سامنے لانے کا وقت آ گیا ہے۔ جن لوگوں سے انہوں نے تحائف وصول کر رکھے تھے، جن کے بارے میں آج یہ باتیں کرتے ہیں کہ جناب میں کوئی ڈکٹیشن نہیں لوں گا، میں کوئی غلام نہیں ہوں، میں اپنی مرضی کروں گا، ان لوگوں سے انہوں نے 2018 میں جو مہنگے اور قیمتی تحائف وصول کیے وہ تفصیلات اصل میں یہ چھپا رہے تھے، کیونکہ وہ تفصیلات انہوں نے اپنے گوشوارے میں ظاہر نہیں کی تھی۔ جب ہمیں یہ سارا کچھ پتہ لگا اور ہم نے ان کا 2019 کا گوشوارہ نکال کے دیکھا، پہلے ہم نے ان کا 2018 کا گوشوارہ نکالا۔ 2018 کے گوشوارے میں ابھی جو ایک بات کرتے ہیں نا، ان کے کچھ ترجمان کے اوتھ علیحدہ ہوتا ہے اور سرٹیفکیٹ علیحدہ ہوتا ہے، یہ سرٹیفکیٹ ہے وہ اوتھ ہے، تو میں آج یہ بھی مسئلہ حل کر دیتا ہوں کہ یہ 2018 کا ان کا جو الیکشن کمیشن میں انہوں نے گوشوارہ جمع کرایا، یہ اسکرین پہ ذرا دکھائیے گا، جس کے بیچ میں وہ سالملی یہ چیز ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ جو بھی وہ بات کر رہے ہیں وہ یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ میں یہ سچائی پہ مبنی بات ہے۔ یہ ان کا حلف نامہ ہے 2018 کا۔ اس حلف نامے میں اور اوپر جتنی بھی تفصیلات ہیں ان کے اثاثہ کی، اگر آپ اب 2019 کے ان کے گوشوارے پہ چلے جائیں اور 2019 کے گوشوارے میں ان کی جو ایسٹس ہیں، لائبلٹیز ہیں، ان کی تمام تفصیلات یہ کیمرے پہ آپ کو دکھا رہے ہیں۔ ان کے بیچ میں جو عمران نیازی نے تقریباً 10 کروڑ 8 لاکھ اور 98,000 کی رقم کی گھڑیاں جو کہ انہوں نے وصول کی، اور میں بڑا حیران ہوا یہ سارا دیکھ کے کہ وزیر اعظم بنتے ساتھ ہی 2 ماہ بعد ہی جو کہ کہتا ہے کہ میں وزیر اعظم ہاؤس سے صرف ایک ڈائری لے کے نکلا اور میں کچھ نہیں لے کے نکلا، جس کا کبھی پھٹا ہوا کپڑوں کا جوڑا دکھایا جاتا ہے، کبھی اس کی ایک بری سی اور ایک ناقص حالت میں جوتی دکھائی جاتی ہے، میں تو کچھ بھی نہیں لے کے نکلا۔ عمران خان نے منی لانڈرنگ نہیں کی تو فائنینشیل ٹائمز کے خلاف کارروائی کریں۔ عابد شیر علی نے عمران خان پر تابڑ توڑ حملے کر دیے، کہا عمران خان نے ملک میں انتشار پھیلانے کے لیے بیرون ملکوں سے پیسہ لیا، انہوں نے اپنی حکومت میں من پسند لوگوں کو نوازا،
عمران خان نے سیاست میں مذہب کو استعمال کیا، آئین اور قانون اپنا راستہ اپنائے اور عمران خان کو جیل بھیج دیا جائے۔ صدر عارف الوی کو بھی اب مستعفی ہو جانا چاہیے، لیگ رہنما کا مطالبہ۔ فارن فنڈنگ کی ساری تحقیقات پی ٹی آئی دور میں ہوئی۔ عمران خان نے گورنر اسٹیٹ بینک لگایا جس نے ریکارڈ الیکشن کمیشن کو دیا۔ وزیر مملکت مصدق ملک کی پریس کانفرنس: ہم کہتے تھے عمران خان کٹ پتلی وزیر اعظم ہے، اب پتہ چل گیا کس کے کٹ پتلی تھے۔ یہ خیراتی کام کا چل رہا تھا تو کیا نوسر بازی کی دکان، کسی کو شوکت خانم دکھایا چندہ لے لیا، کسی کو کچھ اور دکھایا چندہ لے لیا۔ یعنی جس شخص کو آپ کسی خیراتی کام کے چندے کے ساتھ ٹرسٹ نہ کر سکیں، آپ اس کو ایک نیوکلیر ملک کی سربراہی کے ساتھ ٹرسٹ کریں گے؟ سوچیں، یہ آپ کے سوچنے کی بات ہے۔ میں تو یہ کہوں گا کہ وہ جو ٹرسٹی ہیں، وہ ٹرسٹی فرائیڈے شوکت خانم کے ٹرسٹیز کی بات کر رہا ہوں، وہ ٹرسٹیز جو ہیں وہ ذرا رپورٹ پڑھیں، وہ کتاب پڑھیں، دا کی مین کتاب پڑھیں، وہ سائمن صاحب کی جو کتاب لکھی ہے دا کی مین، اس کتاب کو پڑھیں اور دیکھیں چندے کے نام پہ کیا ہوا ہے۔ اگر کسی میں کتاب پڑھنے کی طاقت۔ پاکستان تحریک انصاف کا رہنما فاروق حبیب کا کہنا ہے کہ امپورٹڈ حکومت کے اقتدار میں آنے کے بعد سے مہنگائی ڈبل ہو گئی ہے، عوام لوڈ شیڈنگ بھی برداشت کر رہے ہیں، جو بل پہلے 5,000 آتا تھا اب 20,000 آ رہا ہے۔ رجیم چینج کی سازش کے تحت عمران خان کو ہٹایا لیکن وہ مزید پاپولر ہو گئے۔ اونر سے لکھا ہوا ہے یہ تمام پاکستانی ہیں، تو آپ کس حیثیت سے ان کے نام جو ہے وہ تبدیل کر رہے ہیں؟ آپ کس حیثیت سے کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کی جو ہے وہ ڈونیشن جو ہے وہ فورن ڈونیشن ہو گئی ہے؟ اسی طرح یہاں پر ایک اور نام ہے ورشا لتھرا لکھا ہوا ہے، انہوں نے سیریل نمبر 16 پہ ان کے نام پر انہوں نے $125 ڈالے ہوئے ہیں، جبکہ ان کا خاوند ہے، ان کا جوائنٹ اکاؤنٹ ہے، اس کے خاوند کا نام ہے توصیف بٹ، یعنی کہ توصیف بٹ اور بشرا لتھرا جو ہیں یہ ان کا جوائنٹ اکاؤنٹ ہے میاں بیوی کا۔ جس طرح رومیتا شیٹھی نکال لی تھی انہوں نے باہر، رومیتا شیٹھی ناصر حسین کی بیوی ہیں، ناصر حسین امریکہ میں رہنے والا پاکستانی ہے، سنگاپور میں ان کا جوائنٹ اکاؤنٹ تھا، وہاں سے ناصر حسین نے اپنی جوائنٹ اکاؤنٹ سے $250 جو ہے وہ پی ٹی آئی کو ڈونیٹ کیے، وہ پاکستانی ہیں، انہوں نے 125 اس میں سے آدھا یعنی کہ رومیتا شیٹھی کے نام پہ ڈال دیا۔ یہ نکموں کا کام چیک کریں آپ، یہ ان کی اہلیت ہے، یہ ان کی استطاعت ہے الیکشن کمیشن کی، یہ ملک کے اندر فری اینڈ فیئر صاف اور شفاف انتخابات کرائیں گے۔ اسی طریقے سے یہ توصیف بٹ جو ہے یہ جوائنٹ اکاؤنٹ ان کا ہے، یہ اس جوائنٹ اکاؤنٹ سے $250 پی ٹی آئی کو ڈونیٹ کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کا کہنا ہے کہ کافلی گور پاکستان تحریک انصاف میں بکاؤ مال ختم ہو گیا۔ پولیس لائنز لاہور میں شہید پولیس اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش کرنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، پولیس اسپتالوں کو بہترین اسپتال بناؤں گا جہاں مفت ادویات ملیں گی۔ انہوں نے کہا کہ یہ وردی نہیں، آپ نے پولیس کو ڈاکیا بنا دیا ہے، وردی پولیس کی وہ ہونی چاہیے جس سے چور اور ڈاکوؤں کو خوف آئے۔ صحافی نے سوال کیا کہ کافلی میں کسی ایک کو بھی وزیر نہیں بنایا گیا، جس پر وزیر اعلیٰ نے کہا کہ عمران خان نے مجھے وزیر اعلیٰ بنا دیا، یہ کافی ہے۔ چودھری پرویز الہی کا کہنا ہے کہ شہباز شریف نے پولیس کے شہداء کے لیے کچھ نہیں کیا، شہباز شریف اور حمزہ شہباز صرف ٹوپی ڈرامہ کرتے رہے۔ پنجاب میں پنچایت والا نظام دوبارہ شروع کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے پولیس کے شہداء کے الاؤنس کو ڈبل نہیں کیا بلکہ 4 گنا کر دیا ہے۔ 18 سال پہلے رسک الاؤنس کا اعلان کیا تھا، پولیس کا ڈیلی فکس الاؤنس بحال کر رہا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان سے مسلم لیگ کاف کے رہنما مونس الہی کی ملاقات، پنجاب میں کابینہ کی تشکیل سے متعلق معاملات پر مشاورت کی گئی۔ ملاقات میں پنجاب کے انتظامی اور سیاسی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔
سابق وفاقی وزیر معین صلاحی نے ملاقات کے بعد میڈیا سے مختصر گفتگو کرتے ہوئے کہا، عمران خان نے ہمیں وزارت اعلیٰ دی ہے، ہمیں مزید کچھ نہیں چاہیے۔ پی ٹی آئی چیئرمین پنجاب کابینہ کے دوسرے مرحلے کے دوران مزید وزارتیں دینے کے لیے مہربان تھے۔ عمر ایوب کے ریڈ زون سیل کرنے کی حکومتی اقدامات کی مذمت، پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا، کنٹینرز رکھ کر ہمارے کارکنان کا راستہ روکا گیا۔ عمران خان جب بھی کال دیتے ہیں لاکھوں لوگ سڑکوں پر نکلتے ہیں۔ ملک میں افراط زر میں 40% اضافہ ہوا، شرح سود 5 سے 15% تک پہنچ گئی ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ آج ریکارڈ بلندی پر چلا گیا ہے۔ امپورٹڈ حکومت نے نیب قانون پاس کرایا، اس کے مقاصد سامنے آتے جا رہے ہیں۔ انصاف کی حکومت کی تھی، اس پہ آپ کی گروتھ ریٹ 6% تھی۔ آپ کے پاس لارج سکیل مینوفیکچرنگ بڑھ رہی تھی، آپ کے پاس سروسز سیکٹر بڑھ رہے تھے، تو اس چیز کو تو آپ نے اپنایا، آپ نے اس پہ مہر لگائی، اس کو آپ نے انڈورس کیا، اور یہ چیز آپ اپنی غلط بیانی چھوڑ دیں مفتاح بھائی اور حقیقت پہ بات کریں۔ آپ لوگوں کی حکومت کی کارکردگی 0/0، عوام کا آپ حال دیکھیں، لوگ پس رہے ہیں۔ بجلی کا بل جس کا 1000 روپے تھا وہ اس وقت 5000 روپے ہو گیا ہے، جس کا 5000 تھا وہ 15 اور 20,000 روپے کے قریب آ گیا ہے اور مزید جا رہا ہے۔ اور مفتاح صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹس، تو فیول پرائس ایڈجسٹمنٹس جو اس وقت ہو رہی ہیں وہ انہی کی حکومت، اور اس پہ سب سے بڑا کمپوننٹ آپ کا روپی کا ڈی ویلیویشن کا بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو آر ایف او امپورٹ کر کے بجلی بنا رہے ہیں اس کی وجہ سے ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں آر ایف او کے ساتھ بجلی بنانی ہم لوگ تقریباً 4% سے بھی کم تک لے آئے تھے، انہوں نے پھر 25% سے بھی یہ زیادہ جا رہے ہیں، بلکہ 30% سے اوپر یہ جا رہے ہیں اس وقت۔ خواتین و حضرات، تیل کی خبریں اور بھی ہیں لیکن اس شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ سیلاب متاثرین کی داد رسی کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف ایکٹیو۔ خیبر پختونخوا کی بارشوں اور سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا۔ ٹانگ کے علاقے پائی میں نقصانات، امداد اور بحالی کے کاموں پر بریفنگ دی گئی۔ اس موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ صوبائی حکومت کے ساتھ مل کر فوری ریلیف کا پروگرام دے رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ مالی معاونت متاثرین کے دکھوں کا مداوع نہیں ہے۔ وفاق سیلاب سے جاں بحق افراد کے ورثاء کو 10 لاکھ روپے دے رہا ہے۔ صوبائی حکومت دوسری جماعت کی ہے لیکن اس سے کوئی اختلاف نہیں۔ امدادی کاموں اور ریلیف میں کوئی سیاست نہیں ہوگی۔ یہ کیسی آزادی ہے کہ معاشی طور پر ہم IMF کے غلام ہیں۔ ہم متحد ہوں تو کوئی مشکل، کوئی پہاڑ ہمارے راستے میں رکاوٹ نہیں بنے گا۔ نقصان پہنچا ہے، اسی طریقے سے جو شاہراہیں ہیں، پل ہیں، ان کو نقصان پہنچا ہے، چاہے وہ KP ہے یا بلوچستان ہے یا سندھ ہے، پنجاب ہے۔ اور بلوچستان کے میں مختلف علاقوں کا دورہ کیا میں نے، وہاں پر بہت بے پناہ نقصان پہنچا ہے۔ بہرحال چاہے وہ کسی بھی صوبے سے اس کا تعلق ہو، ہم سب آپ سب عظیم پاکستانی ہیں، اور صوبائی حکومتوں اور وفاقی حکومت کا فرض ہے کہ مصیبت کی اس گھڑی میں وہ آپ کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر آپ کے ساتھ کھڑی ہو، اور حد المقدور جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، جو ہماری سیاسی ذمہ داری ہے۔ سربراہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف DI خان کے لیے ترقیاتی منصوبوں کا اعلان کریں۔ مولانا فضل الرحمان نے وزیر اعظم شہباز شریف کے ہمراہ خیبر پختونخوا کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی ڈیرہ اسماعیل خان آمد پر ان کا شکر گزار ہوں۔ ان کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف دکھی بے سہارا لوگوں کی مدد کے لیے خیبر پختونخوا آئے ہیں۔
بلوچستان میں گزشتہ 2 ماہ سے مانسون کی جاری بارشوں نے تباہی مچا دی ہے۔ بارشوں اور سیلاب سے مزید 2 افراد جاں بحق ہو گئے۔ اموات کی تعداد 166 ہو گئی جبکہ 75 افراد زخمی ہو گئے۔ پی ڈی ایم میں حکام کے مطابق بارشوں سے اب تک مجموعی طور پر صوبے بھر میں 15,337 مکانات کو نقصان پہنچا ہے۔ بارشوں سے 23,013 مال مویشی مارے گئے ہیں۔ 2 لاکھ ایکڑ اراضی پر کھڑی فصلوں کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ پی ڈی ایم میں حکام کے مطابق بلوچستان کے مختلف علاقوں میں ریلیف کی سرگرمیاں جاری ہیں۔ ریلیف کی سرگرمیوں میں انتظامیہ، پاک فوج، بحریہ اور ایف سی کے اہلکار حصہ لے رہے ہیں۔ ملک بھر میں کرونا وائرس کی چھٹی لہر نے مزید 4 افراد کی جان لے لی۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا مثبت کیسز کی شرح میں اضافہ ہوا۔ NIH کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں کرونا وائرس کی شرح 3.63% ریکارڈ کی گئی۔ 24 گھنٹوں کے دوران 21,741 کووڈ کے ٹیسٹ کیے گئے جن میں سے 789 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی۔ رپورٹ کے مطابق مہلک وائرس میں مبتلا اب بھی 160 مریضوں کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ 4 اگست یوم شہدائے پولیس، فرض کی راہ پر قربان ہونے والوں کو سلام۔ ملک بھر میں آج یوم شہدائے پولیس منایا جا رہا ہے جس کا مقصد وطن عزیز میں امن و استحکام اور عوام کے جان و مال کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے والے پولیس جوانوں کو خراج تحسین پیش کرنا ہے۔ فرض کی راہ پر قربان ہونے والوں کو سلام۔ ملک بھر میں آج یوم شہدائے پولیس منایا جا رہا ہے۔ سربراہ لاہور پولیس غلام محمود روگر نے شہید DIG سید احمد مبین کی قبر پر حاضری دی، پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتح خوانی کی۔ لاہور پولیس کے چاق و چوبند دستے نے شہید کی قبر پر سلامی دی۔ CCPO لاہور غلام محمود روگر نے کہا کہ یوم شہدائے پنجاب پولیس دراصل تجدید عہد کا دن ہے۔ ہم اپنے شہداء کو نہیں بھولے۔ بہادر فورس کا کمانڈر ہونے پر فخر ہے۔ شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بناتے ہوئے جان کا نذرانہ پیش کرنے والوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ فصل گل ہے اب جہاں میں۔ وزیر بریک کا ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ پنجاب کے چھاپے اسسٹنٹ سب انسپیکٹر، نائب تحصیلدار اور گرداور سمیت 5 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ پنجاب کی جانب سے یہ اہم کارروائی سامنے آئی ہے۔ اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ پنجاب کی جانب سے چھاپا مارا گیا ہے اور اس چھاپے کے نتیجے میں اسسٹنٹ سب انسپیکٹر، نائب تحصیلدار اور گرداور سمیت 5 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ پنجاب کے چھاپے اسسٹنٹ سب انسپیکٹر، نائب تحصیلدار اور گرداور سمیت 5 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ آپ کو آگاہ کر رہے ہیں اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ پنجاب کے چھاپے اسسٹنٹ سب انسپیکٹر، نائب تحصیلدار اور گرداور سمیت 5 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ اہم کارروائی سامنے آئی ہے اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ پنجاب کی جانب سے۔ اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ پنجاب نے چھاپا مارا ہے اور اس چھاپے کے نتیجے میں اسسٹنٹ سب انسپیکٹر، نائب تحصیلدار اور گرداور سمیت 5 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ تفصیلات جان لیتے ہیں۔ نمائندہ کوہ نور نیوز محمد عدیل احمد ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عدیل، ان کو کس جرم میں گرفتار کیا گیا ہے؟ عدیل احمد ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ عدیل، یہ جو تینوں ملزمان گرفتار کیے گئے ہیں، کس جو ہے وہ جرم میں ان کو گرفتار کیا گیا؟ اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کی ایک بڑی کارروائی نظر آئی ہے جہاں پر اینٹی کرپشن پنجاب میں کارروائی کی گئی ہے، جہاں پہ بودوار اور پولیس افسران کے خلاف جو ہے موقع پر رشوت دیتے ہوئے ان کو پکڑا گیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ دور دراز سے آئے لوگ جو ہے پٹواریوں کے پاس اور گردواروں کے پاس اپنی زمینوں کے حوالے سے اپنے مسائل لے کر آتے ہیں، جبکہ وہ جو افسر آنے والا ہے وہ رشوت کے عوض لوگوں کو ذلیل و خوار کرتے ہیں، جس کے اوپر سائلوں نے اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ لاہور پنجاب میں اپنی درخواستیں دائر کرائی تھی مسائل کے حوالے سے، جس کے اوپر اس کے اوپر کارروائی کرتے ہوئے ایڈیشنل DG ADD کے احکامات کے اوپر جو ہے ان کو جو فوری گرفتار کیا گیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ رنگے ہاتھوں ان کے پاس سے پیسے بھی برآمد کیے گئے ہیں۔ جی عدیل احمد اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔
ٹانک میں بھی ماں کے دودھ کی افادیت کے حوالے سے آگاہی واک کا اہتمام کیا گیا، جس میں شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ مزید جانتے ہیں آدم خان کنڈی کی اس رپورٹ میں۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ٹانک کے آفس سے بازار تک گلوبل بریسٹ فیڈنگ منتھ کے حوالے سے واک کا اہتمام کیا گیا، جس کی قیادت ڈی ایچ او ٹانک شیر خان نے کی۔ اس کے علاوہ ڈسٹرکٹ نیوٹریشن کوآرڈینیٹر سعید افریدی، ارشد نواز، ڈاکٹر منصور، لیڈی ہیلتھ ورکر اور نیوٹریشن ورکرز نے واک میں حصہ لیا۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا انہوں نے پروگرام رکھا ہے آج، یہ ہر سال ہم مناتے ہیں، اور یہ خاص کر ماں کے بچے یعنی بچے کے دودھ کے لیے ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ماں کو ہم یہ پیغام دے سکیں کہ آپ نے اپنے بچے کو اپنا دودھ ہی پلانا ہے۔ ارینج کیے ہیں اور ہم محکمہ صحت کے اور ڈی ایچ او صاحب کے اور ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر کے اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی، ٹانک کی، میڈیا والوں کی بہت شکر گزار ہے کہ ان لوگوں نے ہمیں اتنا سپورٹ کیا ہے اس میں۔ اور آج کا دن بڑا اہم ہے، اور یہ جو ہم نے واقع کیا ہے یہ بیسیکلی پورے ورلڈ میں، پورے ملک میں، پورے پروونس میں، پورے ڈسٹرکٹ میں کل سے یہ بریسٹ فیڈنگ کے افادیت کے سلسلے میں پورا مہینہ ہم یہ مہم چلائیں گے، اور اسی سلسلے میں ہمارا یہ واک تھا۔ اس میں ہمارے ساتھ ایل ایچ ڈبلیو پروگرام، جو نیوٹریشن اسسٹنٹ ہے، نیوٹریشن پروگرام، ورلڈ فوڈ اور نیوٹریشن پروگرام جو ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ سروسز سے ڈیلیور ہو رہا ہے، ان کا ہم بہت زیادہ مشکور ہے کہ اور یہاں آپ کو بتائیں گے معیاری خوراک کی فراہمی کے لیے پنجاب فوڈ اتھارٹی کوشاں ہے۔ شالیمار لنک روڈ پر معروف پیزا پوائنٹ پر چھاپا، ناقص انتظامات پر پروڈکشن اصلاح پر تک بند کرا دی ہے۔ آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ معیاری خوراک کی فراہمی کے لیے پنجاب فوڈ اتھارٹی کوشاں ہے۔ تفصیلات جان لیتے ہیں ٹیلی فون لائن پر موجود نمائندہ کوہ نیوز سلمان شاہ سے۔ سلمان، کارروائی کے حوالے سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، معیاری خوراک کی فراہمی کے لیے پنجاب فوڈ اتھارٹی کوشاں ہے۔ شالیمار لنک روڈ پر واقع معروف پیزا پوائنٹ پر چھاپا مار کر ناقص انتظامات پر پروڈکشن اصلاح تک بند کر دی گئی۔ حشرات کی بہات اور صفائی کے غیر معیاری انتظامات پر کارروائی کی گئی۔ سابقہ ہدایات پر عمل نہ کرنے ملازمین کے میڈیکل اور ٹریننگ سرٹیفکیٹس کی عدم موجودگی پائی گئی۔ مسلسل قوانین کی خلاف ورزیوں، انتہائی ناقص انتظامات پر پروڈکشن پابند اصلاح بند رکھی جائے گی۔ حفظان صحت کے اصولوں کو نظر انداز کر کے فاسٹ فوڈ پروڈکٹس تیار کی جا رہی تھی۔ عوام تک معیاری اور صحت بخش خوراک کی فراہمی اولین ترجیح ہے۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی شعیب خان جدون کا کہنا تھا کہ مسلسل قوانین کی خلاف ورزیوں پر فوڈ پوائنٹس کے لائسنس بھی منسوخ کر دیے جائیں گے۔ سلمان شاہ اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ لمپی اسکن سے نمٹنے کے لیے انتظامیہ پرعزم۔ لمپی اسکن ویکسین کی پیداوار میں اضافہ کے لیے اعلیٰ سطحی اجلاس کا انعقاد۔ سیکرٹری لائف اسٹاک محمد مالک بھلا نے اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس میں وائس چانسلر یونیورسٹی آف ویٹنری اینڈ اینیمل سائنسز لاہور پروفیسر ڈاکٹر نسیم احمد نے خصوصی شرکت کی۔ مزید جانتے ہیں ہمارے رپورٹر محمد ثاقب بٹ کی اس رپورٹ میں۔ لمپی اسکن ویکسین کی پیداوار میں اضافہ کے لیے اعلیٰ سطح اجلاس کا انعقاد کیا گیا، جس کی صدارت سیکرٹری لائف اسٹاک محمد مالک بھولا نے کی۔ اجلاس میں وائس چانسلر یونیورسٹی آف ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنسز لاہور پروفیسر ڈاکٹر نسیم احمد نے خصوصی شرکت کی۔ ڈاکٹر نسیم احمد نے شرکا کو بتایا کہ لمپی اسکن بیماری پر قابو پانے کے لیے ویٹرنری یونیورسٹی محکمہ لائف اسٹاک کو ہر ممکن تکنیکی معاونت فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ نیز ویٹرنری یونیورسٹی نہ صرف شعبہ تحقیق بلکہ ویکسین پروڈکشن کے لیے بھی محکمہ لائف اسٹاک کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ سیکرٹری لائف اسٹاک نے وائس چانسلر ویٹرنری یونیورسٹی کی اس پیشکش کو سراہا۔ انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کورونا وبا کے دوران ویٹرنری یونیورسٹی کا کردار مثالی رہا ہے اور ویٹرنری یونیورسٹی میں جدید ترین بایو سیفٹی 3 لیب کا قیام بھی اس محنت کا نتیجہ ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ لمپی اسکن بیماری کی روک تھام کے لیے تمام شعبہ جات کی مدد سے سنجیدہ اور عملی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ نیز ملکی سطح پر لمپی اسکن بیماری کی تدارک کے لیے ایک طویل المدتی فریم ورک ترتیب دیا جا رہا ہے۔ سیکرٹری لائف اسٹاک کا کہنا تھا کہ ویٹرنری یونیورسٹی لاہور اور ویٹرنری ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کے تعاون سے لمپی اسکن ویکسین کی پیداواری صلاحیت اور ویکسین کی افادیت میں اضافہ کیا جائے گا۔ مذکورہ اجلاس میں ایڈیشنل سیکرٹریز، ڈپٹی سیکرٹریز، ٹیکنیکل ڈائریکٹر جنرل، ڈائریکٹر جنرل لائف اسٹاک جنوبی پنجاب، ڈائریکٹر ویٹرنری ریسرچ انسٹی ٹیوٹ، ڈائریکٹر پلاننگ اور پروفیسر ایم ڈی واسا غفران احمد کی زیر صدارت اہم اجلاس منعقد۔ تمام ڈائریکٹرز آپریشنز اور ڈپٹی ڈائریکٹرز ریونیو نے شرکت کی۔ ایم ڈی واسا کا ڈیفالٹرز کے گرد گھیرا تنگ کرنے کا فیصلہ۔ تفصیلات جان لیتے ہیں ٹیلی فون لائن پر موجود نمائندہ کوہ نیوز کامران علی سے۔
MD वासा गुफरान अहमद की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ है और तमाम डायरेक्टर्स और ऑपरेशंस और डिप्टी डायरेक्टर्स रेवेन्यू ने शिरकत की है। MD वासा का डिफ़ॉल्टर्स के गर्द घेरा तंग करने का फ़ैसला किया गया है। आपको आगाह कर रहे हैं कि MD वासा गुफरान अहमद की ज़ेर सदारत अहम इजलास मुनक़िद हुआ है। तमाम डायरेक्टर्स ऑपरेशंस और डिप्टी डायरेक्टर्स रेवेन्यू ने शिरकत की है। MD वासा का डिफ़ॉल्टर्स के गिर्द घेरा तंग करने का फैसला। तफसीला जान लेते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज़ कामरान अली से। कामरान, इजलास के हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी, ये वासा में आज नहायत अहम इजलास हुआ है जिसकी सदारत जो है वो MD वासा गुफरान अहमद ने की है। इजलास में तमाम डायरेक्टर ऑपरेशन और डिप्टी डायरेक्टर रेवेन्यू ने वो शिरकत की है। MD वासा डिफॉल्टर्स के खिलाफ घेरा तंग करने का फैसला किया गया है और MD वासा का कहना है कि तमाम टाउन्स के डायरेक्टर जो है वो 3 माह के अंदर रेवेन्यू को बढ़ाने का जो अल्टीमेटम है वो जारी करें। इलाके, मोहल्ले और बिल्डिंग की सतह पर माली बेजाब्तों की जांच पड़ताल करने का भी हुक्म दिया गया है। तमाम डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर जो है वो हफ्तावार कारकर्दगी का जायजा लेंगे। गैर कानूनी पानी के कनेक्शन का खात्मा तरजीही बुनियादों पर किया जाएगा। शिकायत का अजाला वासा लाहौर की अवलीन तरजीह है। MD वासा ने मजीद इजलास में मुहर्रम हराम के हवाले से वासा को मुतहरिक होने के अहकाम जारी किए। मुहर्रम में जुलूसों की गुजरगाहों और मुकम्मल किए करने के अहकाम भी जो है वो जारी किए गए हैं। जी, कामरान अली अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुत्तसिल एक ऐसा बैनुल-अक़वामी म्यूज़ियम कायम किया गया है जो जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता है, जहां दुनिया भर से आने वाले ज़ायरीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा की मुफीद मालूमात से मुस्तफ़ीद होते हैं। सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एटलस तकनीकी मॉडल्स और इंसाइक्लोपीडिया की शक्ल में पेश किया गया है, जिसमें अरबी, उर्दू, इंग्लिश समेत दीगर ज़ुबानों के माहिरीन ज़ायरीन को 24 घंटे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और इनसे जुड़े वाक़यात के बारे में मालूमात फ़राहम करते हैं। जदीद डिजिटल स्क्रीनों की मदद से बनाया गया म्यूज़ियम अपनी मिसाल आप है, जिसमें हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद के बारे में भी तफसीलात मौजूद हैं। इसके अलावा एक 3D सिनेमा घर भी मौजूद है, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन समेत हिजरत मदीना और वाक़या मिराज के हवाले से दस्तावेज़ी फ़िल्म भी दिखाई जाती है। राब्ता आलम इस्लामी के ज़ेर निगरानी ये पहला म्यूज़ियम है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब किया गया है। म्यूज़ियम हयात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लामी तारीख़ का हसीन इम्तज़ाज है। यौम शोहदा के हवाले से किला गुजर सिंह लाहौर पुलिस लाइन में तकरीब मुनक़िद हुई। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही और सीनियर पुलिस अफसरान की शिरकत। दूसरी जानिब पुलिस यौम शोहदा बड़ी अक़ीदत और एहतराम के साथ मना रही है। वज़ीर आला पंजाब ने क्या कहा, जान लेते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबर से, जो इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। वसीम, आगाह कीजिएगा, वज़ीर आला ने क्या अहकाम जारी किया आज? यौम शोहदा के हवाले से किला गुजर सिंह लाहौर पुलिस लाइन में तकरीब मुनक़िद हुई। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही और सीनियर पुलिस अफसरान की शिरकत। दूसरी जानिब पुलिस यौम शोहदा बड़ी अक़ीदत और एहतराम के साथ मना रही है। वज़ीर आला पंजाब ने क्या कहा, यौम शोहदा के हवाले से किला गुजर सिंह लाहौर पुलिस लाइन में तकरीब मुनक़िद हुई। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही और सीनियर पुलिस अफसरान की शिरकत। दूसरी जानिब पुलिस यौम शोहदा बड़ी अक़ीदत और एहतराम के साथ मना रही है। आपको बता रहे हैं कि यौम शोहदा के हवाले से किला गुजर सिंह लाहौर पुलिस लाइन में तकरीब मुनक़िद हुई। यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौका पर मज़लूम कश्मीरियों से इज़हार यकजहती। कश्मीरियों के इस्तेहसाल का कल मनाया जाएगा। मोदी हुकूमत ने इस दिन मकबूजा जम्मू कश्मीर को भारतीय यूनियन का इलाका करार दिया था। कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब कल यौम इस्तेहसाल कश्मीर के हवाले से तैयारियां जारी हैं। मुल्क भर में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की जाएगी। ट्रैफिक को 1 मिनट के लिए रोक दिया जाएगा और सायरन बजाए जाएंगे।
यौम इस्तेसाल के मौका पर मुल्क भर में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। ट्रैफिक को 1 मिनट के लिए रोका और सायरन बजाए गए। इस मौका पर मकबूजा कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल की जा रही है, जबकि श्रीनगर के लाल चौक तक मार्च किया जाएगा और स्याह परचम लहराए जाएंगे। यौम इस्तेसाल के मौका पर मजलूम कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए सेमिनार और कॉन्फ्रेंसिस समेत मुतादिद प्रोग्राम्स तश्कील दिए दिए हैं, जबकि कश्मीरियों की हिमायत में मुल्क भर में रैलियां निकाली जाएंगी, जिनमें हर तबका फिक्र के अफराद भरपूर शिरकत करेंगे। पूरी कौम अपने कश्मीरी भाइयों को ये पैगाम देगी कि पाकिस्तानी अवाम हक खुद इरादियत के लिए इनकी मुनसिफाना जद्दोजहद और भारतीय फोर्सेस के मुजालिम के खिलाफ हमेशा इनके साथ खड़े रहेंगे। से जो बढ़े जुल्म तो लाता है कोई रंग, रह जाते हैं सब दंग। हम अमन के हामी हैं, समझ जाओ खुदारा, कश्मीर हमारा। न सिर्फ कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब बल्कि दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी भी भारत के गैर आईनी इक़दाम की मसम्मत के लिए यौम इस्तेसाल मनाएंगे। मुल्क के तमाम सियासी जमातों के कारकुनान रैलियों और दीगर सरगर्मियों के जरिए निहत्ते कश्मीरियों पर ढाए जाने वाले मुसालिम और भारतीय रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए ताही मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।